السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ. میرے عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس ایپیسوڈ کی شروعات کچھ سوالات سے کی. دماغ میں دو سوال ہیں. سب سے پہلا یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا تو دیکھتے رہیے، جواب مجھے. دوسرا سوال کہ دنیا کا سب سے کامیاب شخص کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جس کے پاس سکسیس ہے؟ دو سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ دنیا عارضی بنائی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صبح کی شام ہوتی ہے، ہر دھوپ کا سایہ ہوتا ہے، ہر جوانی کا بڑھاپا ہوتا ہے، ہر سن رائز کا سن سیٹ ہوتا ہے، اور ہر مارننگ کی نائٹ ہوتی ہے. تو یہ دنیا ہے نا، تیزی سے ڈھلان کی طرف اللہ نے بنائی ہے. اس لیے یہاں کا کوئی بھی پیدا ہمیشہ باقی رہنے نہیں آیا. یہاں کا ہر پیدا ناپید پیدا ہوتا ہی اسی لیے تاکہ دنیا سے چلا جائے. ایک بادشاہ تھا. اب جو میں نے پہلا سوال کیا ہوں اس کا جواب اس واقعے میں آپ کو مل جائے. ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے کیا کیا، اپنے وزیر کو بلایا. وزیر کو بولا کہ میں تجھے 3 سوال کروں گا، تو 3 سوالات کے جوابات مجھے اتنے وقت میں دینے. اگر تو یہ 3 سوالات کے جوابات مجھے اتنے وقت میں تو نہیں لائے گا تو تیرا سر دھڑ سے الگ. وزیر پریشان. بادشاہ کا پہلا سوال جو آج میں نے آپ سے کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا. بادشاہ کا دوسرا سوال دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا. اور بادشاہ کا تیسرا سوال کہ انسان کو سب سے قیمتی کیا چیز ہے. جب اس نے وزیر نے سارے سوالات سنے گیا، بہت سوچا اس نے، یار اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کیا. بہت پریشان. وقت پورا ہونے آ رہا ہے لیکن جواب کے حل نہیں ہو رہے. وہ جنگل کی طرف نکلا کہ میں اگر رہوں گا اور وقت پورا ہو گیا تو مارا جاؤں گا. تو جنگل کی طرف نکلا. اس نے دیکھا کہ ایک جھوپڑ پٹی ہے، وہاں پہ ایک آدمی رہ رہا ہے، اس کے آزو بازو میں بکریاں ہیں، سارا کچھ ہے. تو وہ گیا اس کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے پاس کام پہ رکھو. تو اس نے اس کا حلیہ دیکھ کے کہا کہ تو شاہی محل کا لگتا ہے، تو میرے پاس تو کام کرے گا؟ کہاں بس تم اپنے پاس رکھ لو. تو یہ وزیر بڑا پریشان تھا. تو اس چرواہے نے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، یہ تو بتا، کیا پتا میرے ذریعے تیرا کچھ حل نکل آئے. تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 3 سوالات دیے اور ان کے جوابات کے لیے میں بہت پریشان ہوں. میں بہت کوشش کی، میں نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے، سب کچھ کیا، لیکن جوابات کیا مل نہیں گئے. تو بیچارہ چرواہا بکریاں چرانے والا اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی سوالات ہے کیا. تو وزیر کہتا ہے نہیں تیرے بس کا نہیں. تو بیچارہ کہتا ہے ارے نہیں بتا تو صحیح، کیا پتا میرے پاس اس کے جوابات موجود. تو وہ کہتا ہے میرے 3 سوالات ہیں. سب سے پہلا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ. سیکنڈ دوسرا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. اور تیسرا انسان کو سب سے قیمتی کیا چیز ہے. جب وہ بکری چرانے والے آدمی نے جب اس سوالات سنے تو مسکرانے لگا. بولے اس کے جوابات تو میرے پاس ہے. تو بولے سچ میں؟ بولے ہاں. بولے لیکن میں ایسے جوابات نہیں دوں گا تجھے. بولے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ تو بولے میری بکریاں چرانی پڑے گی، تب تجھے 2 سوالات کے جواب. بولے ٹھیک ہے. تو بکریاں چراتا ہے، پھر آتا ہے پوچھتا ہے کہ بابا بتا دو. تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ موت.
ایک موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. اتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کسی خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھگوان کو نہیں مانتے. کتنے لوگ ملیں گے جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. کتنے لوگ ملیں گے جو قرآن کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. لیکن آج تک کوئی ایسا مائیکل لال پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار ہے. سب سے بڑا سچ دنیا کا موت، جو ہر ایک کو آنی ہے. کب آئے گی کسی کو کچھ نہیں پتا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ وہ کہنے لگا کہ خود دنیا ہے. وما متاع الحیات الدنیا الا سوائے دھوکے کے دنیا کچھ نہیں. دنیا کسی کی سگی نہیں. آج میرے پاس تو کل آپ کے پاس. آپ چلے جاؤ گے آپ کے ورثہ میں سے کسی کے پاس چلے جاؤ، کسی کی سگی نہیں. اور تیسرا سوال، تیسرے سوال کا جواب تو بلا ایسے نہیں دوں گا. تجھے میرا جو کتا جس برتن میں کھاتا ہے اس برتن میں تجھے کھانا پڑے گا. بیچارہ کیا کرے گا، دل پہ پتھر رہ کے تیار ہو جاتا ہے. بولے ٹھیک ہے چل، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جان بچانی ہے اس کو. تو وہ چرواہا بکریاں چرانے والا اس کے کتے کے پلیٹ میں کھانا لے کے اس کے سامنے رکھ دیتا. وہ جیسے ہاتھ بڑھانے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ رک جاتا ہے. بولے رک جا، میں تجھے اس کا جواب دوں کہ دنیا میں انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ ہے اس کا مقصد، وہ اس کا مشن، وہ اس کا ایم. بولے تیرا مقصد تھا سوالات کے جوابات معلوم کرنا، اس کے لیے تو اتنا گرنے کو تیار ہے کہ میرے کتے کے پلیٹ میں تو کھانا کھا سکتا ہے. بولے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے مقصد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستوں اور میری ماں و بہنوں، ہمیں زندگی جو ملی ہے، اس زندگی میں ہم ہمیشہ نہیں رہنے والے. ایک نہ ایک دن ہمارا بھی وقت آ جائے گا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. بس اسٹیشن پہ بس کیا ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے. سارے پیسنجر کیا ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں. جیسی بس شروع ہو جاتی ہے تو پہلا اسٹاپ، دوسرا اسٹاپ، تیسرا اسٹاپ. کچھ لوگ اترتے ہیں، کچھ چڑھتے ہیں، کچھ اترتے ہیں، کچھ چڑھتے ہیں. آخر یہ بس کہاں جاتی ہے، منزل تک پہنچ جاتی ہے. سیم سمجھ میں آ گیا. ہماری بھی بس میں ہم اپنی اپنی بس میں چڑھ چکے ہیں. کسی کا وقت آتا ہے اتر جاتا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کسی کا وقت آتا ہے بس میں چڑھ جاتا ہے، کوئی پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے. اب یہ بس یہ چلتے چلتے ہماری جو زندگی کی سواری ہے یہ چلتے چلتے ایک مقام پہ رک جائے گا. اس کے بعد کچھ نہیں. اس کے بعد جو ہم نے کیا ہے یہاں پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ. تم جو کرو گے، جو بو گے وہ پاؤ گے. نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ سا بھی بھلائی کر گیا وہ بھی تجھے دکھا دوں گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ کہتا ہے ایک ذرہ برابر برائی کر گیا وہ بھی تجھے دکھا. تو حساب ہم سب کا ہوگا. تو دوسرا جو سوال تھا کہ سب سے کامیاب انسان کون ہوگا اور کون ہے، تو اس کا جواب اللہ خود اس آیت میں فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی کامیابی اسی میں آ سکتی ہے. وذلک هو الفوز العظیم. سب سے بڑا سکسیس فل شخص یہی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی ہر خوشی کو غم چھا جاتا ہے، یہاں کے ہر غم کو خوشی ختم کر دیتی ہے. یہاں کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، یہاں کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آخرت شروع ہو جائے گی، وہاں کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے. وہاں کی اگر مصیبت ہے، عذاب ہے، ہمیشہ. وہاں کی اگر غم دکھ درد ہے، ہمیشہ کے. دنیا آج ہنس رہے ہیں، کل رو دیں گے، پرسوں پھر ہنس دیں گے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں کا سسٹم الگ ہے. تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو سنوارنا. اس لیے کہ جس کے لیے پوری دنیا بنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں نے پوری کائنات کو نہیں بنایا ہوتا، میں اور آپ بھی نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا. وہ نبی کہہ رہے ہیں
وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے پوری دنیا بنائے گی. سنو غور سے سنو کیا کہہ رہی ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون؟ ہوشیار کون؟ دانا کون؟ جس کے پاس گاڑی بنگلے یہ وہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے. ہمارے پاس اب وقت ہے. ہماری زندگی، ہماری جوانی، یہ چھوٹوں کے لیے ہم پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری عمر اتنی نہیں رہنے والی، تم بڑھ جاؤ، ہماری ایج کو آ جاؤ. ہم سے جو بڑے ہیں، ہم سے جو بوڑھے ہیں، وہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی یہ سفید بال یہ تمہارے بھی ہونے والے، تم ہمیشہ جوان نہیں رہنے والے. اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے حضرات، یہ ہم کو پیغام دے رہے، میسج دے رہے کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں ہنستے کھیلتے نہیں رہنے والے. تم بھی ایک دن ہمارے پڑوس میں آ کے سونے والے. تمہارا بھی ایک دن بستر یہ مٹی کا ہونا ہے. تو آج کا سب سے بڑا پیغام یہ کہ آج ہمارے پاس زندگانی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی زندگی کو سنوار لیں. اس لیے کہ موت کب آئے گی کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن آنی یقین ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق